Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana wa habibina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa ikramihi bi kulli ma'lumina wa bi abdi kashika wa ridana shika wa zinata shika wa zinata kalimatika Rasulullah sallallahu alaihi wa آج 11 رجب المرجب ہے. آج کے دن 1364 ہجری کو ہمارے پیر و مرشد حضرت ابو حنیف قدس العزیز انگریزی فوج سے استعفیٰ دے کر اللہ کی راہ میں نکلے. ماشاءاللہ آپ نے آج کے دن کو یوم استقامت کے نام سے موسوم فرمایا اور در حقیقت استقامت کی بیان مثال پیش کی کہ انگریز کی ہر تحریک و ترغیب کے حربے کو ناکام بنا کر اپنے عزم پہ چٹان کی طرح ڈٹے رہے. ماشاءاللہ اسی حوالے سے مقالات حکمت پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے. ان مقالات حکمت کی ترتیب و تدوین ہمارے پیر و مرشد حضرت ابو حنیف قدس العزیز کی محبوب ترین سعیدہ اور سائدہ مجد نساء بیٹی صاحبزادی حنیف اختر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جن کے متعلق سرکار نے فرمایا میری یہ بیٹی اس مقام النجات الصحاب المقبول المصطفین المعصوم دارالحسان کے جملہ دفاتر کی دل و جان سے خیر خواہ وفادار 100% معتمد المدہ اور اس ادارہ کی آبرو ہے. ماشاءاللہ اور اس کا یہ مرتبہ قیامت تک کے لیے ہے. میری یہ محبوب ترین بیٹی دنیا اسلام کی مایہ ناز صاحبزادی ہے. اگر کسی نے اس لڑکی کی ذرا بھی بے ادبی کی میری طریقت میں اس کا کوئی مقام نہیں. اس کا گستاخ میرے فیض سے معلوم ہے. واللہ باللہ تاللہ اور یہ قسم الکلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم استقامت تقدیس کے 4 مقام ہیں: سعید، مسعود، مبارک، مکرم. جہاں یہ چاروں باہم متحد و متصل و مربوط ہو جاتے ہیں مقدس کہلاتے ہیں. تیری زندگی کا وہ دن جس دن تجھے تیرے رب سے استقامت نصیب ہو متبرک و مقدس ہے. عزم و استقامت کا تذکرہ بزم کونین کی تاریخ کا ذری باب ہے اور اسی سے بزم ہستی میں قید ہے. دیکھنے والا دن تو وہ دن تھا عزم استقامت سے آراستہ ہوا. بار بار سے غبار ٹپکنے لگا، لہرا لہرا کر چلا، اطلاع اطلاع کر بڑھا. غفلت کے پردے چاک کر کے علائق کی زنجیریں توڑ کر ہر رشتے سے منہ موڑ کر موت و حیات سے بے نیاز اپنی منزل کی جانب دیوانہ وار بڑھتا چلا گیا. اس کی ایک ہی جنبش سے رات کی رکاوٹیں دم توڑ گئی. اس کی جلغار کے آگے تند و تیز ریلیں بھی ٹھہر نہ سکے. طوفان اس کا طواف کرنے لگے، گرداب فکرے راہ بن گئے. ابلیس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کی تلی ہوئی گردن جھک گئی. سارے منصوبے بکھر کر رہ گئے، ہتھیار گھڑے کے گھڑے رہ گئے، وسام سے خطرات کھسیانے ہو کر رہ گئے.
اقتدار و دولت کا غرور گھٹنے ٹیک گیا. دنیا اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی، مگر اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا. سن 1945 ترکے دنیا بچوں کا کھیل نہیں، مردوں کا اکھاڑا ہے. اس میدان میں بڑے بڑے جوان مرد گھٹنے ٹیک گئے. یہ منزل کٹھن ہے، مشکل ترین بھی کہیں تو بیجا نہیں. ہر کوئی نہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے نہ گزر رکھتا ہے. دعوے دار ہزار، صاحب حال خال خال. دن بدلتے رہتے ہیں، حال کبھی نہیں بدلتا، ابدی ہوتا ہے. صدی گزرنے پہ آئی، کس اور عزم جوں کر دوں. صبح شام نے کتنی کروٹیں بدلی، دنیا میں ایک سے ایک انقلاب آئے. زمانے نے رنگا رنگ رنگتے بدلی، ہر شے بدلی مگر عزم. عزم اٹل ہوتا ہے، بدلا نہیں کرتا. مرد جب کسی کام کو کرنے کا عزم کر لیتے ہیں، کر کے رہتے ہیں، کبھی نہیں ٹلتے، ٹل سکتے ہی نہیں اگرچہ کو کام کی وادی کو پار کرنا پڑے. عزم کا مقام فہم و ادراک میں آ سکتا ہے نہ سما سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی عزم کے اس مقام کو جھٹلا سکتا ہے. عزم اپنے مقام پہ ہمیشہ ڈٹا رہا، بار بار جنبش نہ دکھائی، بار بار جنبش نہ کھائی. یہاں تک کہ تقدیر نے عزم کے استقلال کو خراج تحسین پیش کیا. جب دیکھا وہ چلنے کا نہیں، خود بدل گئی. اس طرح میں عزم کو ہی کن فیکون کہتے ہیں. دم گزر رہا ہے، تاریخ بدل رہی ہے، رخ پہ رخ بیت رہی ہے. عزم پختہ ہے اور رات کوئی بھی شے اسے بدل نہ سکی. جو کا تو قائم و دائم، نہ ذوق کم ہوا نہ شوق. اہل و ذوق اسے استقامت کہتے ہیں. استقامت استقامت کیا ہے؟ کسی امر پہ چٹان کی طرح ڈر جانا، بعض مخالف کے کسی جھونکے کو خاطر میں نہ لانا. کچھ بچے نہ بچے، کچھ رہے نہ رہے، ہر شے لٹ جائے مگر قدم پیچھے نہ ہٹے. اور یہ عزم الامور میں سے ہے، بچوں کا کھیل نہیں. تاریخ آدم اور تاریخ اسلام کی تمام ناقابل فراموش داستانیں استقامت ہی کی داستانیں ہیں. اپنے قول پہ ثابت قدم رہنا زندگی کی ایک داستان ہوتی ہے جو کبھی نہیں بھولتی، کبھی نہیں مکتی. آنے والی ہر داستان کا عنوان بن جاتی ہے. عزم کا تذکرہ اللہ کا تذکرہ ہے، اور اللہ اسے کبھی معدوم ہونے نہیں دیتا. حیات جاویداں سے مشرف فرما کر زندوں کی طرح زندگی سے سرفراز فرمایا کرتا ہے. ہزارہا سال گزر چکے، گزرے. عزم کا تذکرہ منو ان جو کر دو. بندہ عزم کو اپنا کر ہی بندہ کہلایا. مدت گزری، میں بے فکر ہو کر کبھی نہیں سویا. ہر وقت ہر حال میں جو قول کیا تھا طاری رہا. تاریخ نے آدمدار کے اس عہد کو جس پہ وہ آخر دم تک ثابت قدم رہا اور ثابتی کا بیان ثبوت دیا، ہمیشہ زندہ قائم رکھا، کبھی نظر انداز نہ کیا. منو ان قبول فرما کر اپنی برکات سے نوازا، باقی ہر شے محو کر دی. اور یہی تاریخ کا بھی دستور ہے. عہد کی 1000 سالہ تاریخ میں
صرف چند عہد زندہ ہیں جو کہ تو قائم ماشاءاللہ فیض ہمیشہ برقرار رہا، کبھی ظاہر میں جلوہ نمائی کی، کبھی باطن میں۔ ہم نے وہاں صرف ایک وعدہ کیا تھا، تیرا شکر و احسان ہے کہ ہم اپنے اس وعدے پر ہر کاربند ہیں۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ جس دنیا کو آج ہم ہمیشہ کے لیے خیبار کہہ رہے ہیں، تیری قسم جب تک ہم تیری اس دنیا میں زندہ رہیں گے، اس دنیا کی کسی بھی چیز کو اور کسی بھی رنگ میں کبھی قبول نہ کریں گے۔ واللہ باللہ تاللہ 14/13/64 ہجری۔ اے او ہمنشین، یہ دنیا اور اس کی ہر شے ناپائیدار، فانی اور چند روزہ مہمان ہے، اس میں جی مت لگا، بالکل نہ لگا۔ یہ تیرے سدا رہنے کا مقام نہیں، عارضی ہے۔ یہ زمین عارضی، یہ سما عارضی، یہ زندگی کا سارا سامان عارضی۔ اس کو مستی، راز ہستی اور نام و نمود ہے جو نابود۔ وہ جس حال میں داخل ہوا تھا اسی حال میں نکلا، شاید کی کوئی بھی چیز اس کے پاس نہ تھی۔ وہ یہ کہتا ہوا کہ یہاں کوئی کسی کا نہیں، یہاں کی ہر شخص فریب و سراب ہے، اپنی منزل پہ گامزن ہوا۔ مفسر بولا اللہ اللہ، ان کے توسل کے کیا کہنے، میں نے ان کی بارگاہ میں سر کو بے قدر اور دنیا جو کو ذلیل و ذبو دیکھا۔ دنیا کی جو بھی چیز اور جس بھی رنگ میں ظاہر ہوئی رد کر دی، کسی بھی طرف آنکھ تک نہ اٹھائی۔ ایک ایک چیز اور ایک سے ایک بڑھ کر اس کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن اس نے کسی کو بھی قبول نہ کیا۔ اللہ کے لطف و کرم سے دنیا اسے کسی بھی رنگ میں کبھی فریب نہ دے سکی۔ اسے پھنسانے کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ جھنڈے ایک میدان میں استادہ ہوئے۔ ایک انسان کی حیثیت سے وہ کسی بھی ایک جھنڈے کے دام سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلا تھا۔ اللہ کی رحمت کی چادر ہمیشہ اس پہ تری رہی۔ اللہ نے اسے ہر شر سے بچانے کے لیے اس کے گرد اپنی حفاظت کے خیمے گاڑ دیے۔ ہر جھنڈا اس کو الجھانے اور ورگلانے ہی کے لیے بلند ہوا، لیکن اللہ کی رحمت نے اسے کسی بھی طرح متوجہ نہ کیا۔ دنیا اپنی تمام رعنائیوں اور دل فریب اداؤں کے ساتھ روح بدل کر حاضر ہوئی۔ اس نے اس فتنے کو ہر رنگ میں پہچانا، کبھی دھوکہ نہ کھایا، کوئی بار اسے شکار نہ کر سکا۔ متوجہ ہونا گزر کنار، نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ اس کی نظروں میں اللہ کی قسم کسی بھی چیز کی کوئی قدر و وقت نہیں، بالکل نہیں اور ہے ہی نہیں۔ اللہ کے سوا ہر شے جو بیکار ہے۔ جب وہ دنیا کے بازار میں سے گزرا، سارا بازار کھڑا ہوا، اس کا پرتپا کے استقبال کیا، بازار کی ہر شے لا کر اسے پیش کر دی۔ موتی پیش کیے، ہیرے پیش کیے، لال پیش کیے، گوہر پیش کیے۔ اس نے اخلاق کے دفتر میں قسم کھا کر کہا کہ اس نے کسی بھی چیز کی طرف مطلق نہیں دیکھا۔ اس کے دل میں اللہ کے سوا اللہ کی قسم کسی بھی شے کی کوئی طرف باقی نہ تھی۔ اس کا دل ہر شے سے خالی اور بالکل خالی تھا۔
جس طرح خالی ہاتھ بازار میں داخل ہوا تھا اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ گیا، اور یہ اس کے اللہ کا خاص انعام تھا، ورنہ دنیا کے بڑے بازار میں سے کبھی کوئی سلامت نہیں لوٹا۔ بڑے بڑے آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے اور اس بازار سے وہی بچ کر نکلا جسے اللہ نے بچایا۔ اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، بالکل نہیں، مطلق نہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہوا اللہ ہی کی توفیق و قدرت سے ہوا، اللہ ہی کے لیے ہوا، الحمدللہ۔ اور یہ ختم الکلام ہے ماشاءاللہ، یا حی یا قیوم، الحمدللہ حی القیوم، اللہ خیر الرازقین، واللہ ذو الفضل العظیم۔